بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ عزیز طلبہ، آج کا ہمارا موضوع اردو بے کے حوالے سے مضمون ہے۔ عزیز طلبہ، بورڈ میں پوچھا جانے والا سب سے زیادہ نمبر کا سوال مضمون 15 نمبر کا بورڈ میں پوچھا جاتا ہے، اور اس میں چوائس ہوتی ہے، 3 مضامین آپ کو دیے جاتے ہیں، ان میں سے ایک مضمون آپ نے حل کرنا ہوتا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع مضامین میں اطاعت والدین ہے۔ اس کے متبادل عنوان والدین کا احترام، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک۔ متبادل عنوان سے مراد عزیز طلبہ، جو اطاعت والدین کے علاوہ کوئی اور اگر ٹاپک آ جائے، والدین کا احترام، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، تب بھی اس مضمون میں یہی میٹیریل، یہی مواد لکھا جائے گا جو آج ہم ریڈ کر رہے ہیں۔ عزیز طلبہ، کوشش کی جائے گی آپ کو ریڈنگ کے دوران مشکل تراکیب کے معنی بھی بتائے جائیں جو ضروری ہوں، اور آپ کو اس کو حل کرنے کا طریقہ بھی سکھایا جائے گا۔ ریڈنگ کرتے ہیں ہم لوگ مضمون کی۔ سب سے بڑی سعادت ماں باپ کی ہے خدمت، سب سے بڑی عبادت ماں باپ کی ہے خدمت۔ سعادت خوش نصیبی۔ عزیز طلبہ، یہ حوالہ جاتی شعر ہے۔ ایک بات ذہن نشین کر لیجئے گا، ہمیشہ حوالہ جاتی شعر ہو، کوئی فرمان ہو، خاص طور پر شعر، اس میں آپ نے ہرگز ایک بھی لفظ کی غلطی، املا کی یا کسی بھی لحاظ سے نہیں کرنی۔ شعر آپ نے بہترین طریقے سے یاد کرنے ہیں، اس میں کوئی غلطی نہ آئے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا شعر جو ہے وہ آپ کو درست نہیں آتا، تو غلط لکھنے سے بہتر ہے کہ آپ حوالہ جاتی شعر جو ہے وہ نہ لکھیں، اس کی جگہ آیات، احادیث یا فرامین کی تعداد بڑھا دیں۔ تو لیکن حوالہ جاتی اشعار لکھنا ضروری ہے، اس سے اچھے نمبر آتے ہیں۔ انہیں بہترین طریقے سے یاد کرنے کی کوشش کریں۔ جو چیز مخلوق کی پیدائش کا سبب بنی وہ محبت تھی، پھر اللہ رب العزت نے اپنی محبت کو ساری مخلوق میں تقسیم فرما دیا۔ مخلوق میں سے ہر ایک نے اپنی اپنی استعداد کے مطابق اس میں سے حصہ لیا، چنانچہ آپ کو یہ محبت جمادات، نباتات، حیوانات اور انسانوں میں نظر آئے گی۔ ان سب محبتوں میں سے ماں باپ کی محبت کو ضرب المثل کی حیثیت حاصل ہے۔ یعنی ضرب المثل کی حیثیت سے مراد یہ ایک محبت ضرب المثل بن کر رہ گئی ہے، اور یعنی ضرب المثل سے مراد یہ ہے کہ اس سے اس کی اہمیت اور زیادہ اجاگر ہوتی ہے کہ یہ ایک ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، بلکہ ایک واضح بات ہے کہ والدین کی محبت اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے زیادہ بڑھ کر ہونی چاہیے۔ جتنی محبت ماں باپ کو اپنی اولاد سے ہوتی ہے، اتنی محبت دنیا میں کسی کو کسی کے ساتھ نہیں ہوتی۔ ماں باپ سی نعمت کوئی دنیا میں نہیں ہے، حاصل ہو یہ نعمت تو جہاں خلد بری ہے۔ عزیز طلبہ، اشعار لکھنے سے قبل آپ لفظ بقول شاعر لکھ دیجئے گا، یہاں نہیں لکھا ہوا۔ آپ بقول شاعر لفظ لکھ کر جو ہے وہ شعر لکھ سکتے ہیں۔ والدین دنیا کی سب سے بڑی نعمت، بلکہ یہ بے بدل نعمت ہے۔ یہ والدین ہی ہیں جنہوں نے ہمیں جنا اور پال پوس کر جوان کیا۔ یہ والدین ہی ہیں جو ہماری تعلیم و تربیت کے لیے کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہیں کرتے، یعنی کوئی کسر نہیں چھوڑتے، اور اپنی بساط سے بڑھ کر ہمارے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ ماں باپ ہمیں انسانیت کا سبق دیتے ہیں، دنیا میں رہنے کے آداب سکھاتے ہیں، ہمیں زندگی کے اتار چڑھاؤ سے آگاہ کرتے ہیں، متنبع کرتے ہیں۔ خود بھوکے رہ کر کوشش کرتے ہیں اولاد پیٹ بھر کر کھا لے۔ وہ اولاد کے آرام و راحت کے لیے دن کا چین اور رات کا آرام و سکون قربان کر دیتے ہیں۔ والدین کے اولاد پر اس قدر احسانات ہوتے ہیں کہ اگر اولاد شب و روز ان کی خدمت کے لیے شب و روز رات دن اپنے آپ کو وقف کر دے، پھر بھی ان کے گرا قدر احسانات کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ ان کے قیمتی احسانات جن کا ازالہ بھی نہیں کیا جا سکتا، جن کا بدل ہی نہیں دیا جا سکتا، ان کا حق ادا کرنا کسی کے بس کی بات نہیں۔ اس لیے اولاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ والدین کی ہر ممکن خدمت کرے اور ان کا ہر درجہ احترام کرے۔ یعنی والدین عزیز طلبہ وہ عظیم نعمت ہے کہ جن کا ایک لمحے کا احسان بھی ساری زندگی اگر کوشش کی جائے ان کی خدمت میں، پھر بھی حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بے بدل نعمت ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے احسانات کا بدل بھی نہیں ہے۔
اسلام نے ماں باپ کے تقدس کو اس طرح بیان کیا کہ دوسرے مذاہب کی تعلیمات اس کے مقابلے میں ماند پڑ گئی تھی، یعنی دوسرے مذاہب میں ایسی اعلیٰ قسم کی تعلیمات والدین کے احترام کے حوالے سے نہیں ملیں گی جتنی اچھے طریقے سے والدین کے احترام کے حوالے سے، ماں باپ کے تقدس کے حوالے سے اسلام نے بیان کیا ہے۔ اسلام کو دیگر مذاہب پر یہ فوقیت حاصل ہے کہ اس نے اپنی تعلیمات میں والدین کی صرف خدمت کی تلقین نہیں کی بلکہ احسان کی تاکید کی ہے۔ بقول شاعر، اس جلتی دھوپ میں گنے سایہ دار پیڑ، میں اپنی زندگی انہیں دے دوں جو بن پڑے۔ عزیز طلبہ، شعر لکھنے کا طریقہ یہ آپ لوگوں نے اپنانا ہے۔ اس کے لیے ایک نمونے کے طور پر آپ کو شعر لکھنے کا طریقہ دکھایا جا رہا ہے، آپ اس کو سمجھیے گا۔ عزیز طلبہ دیکھیں، حوالہ جاتی شعر لکھنے کا شیٹ کے اوپر درست لکھا کر اس طرح ہونا چاہیے کہ آپ شعر لکھنے سے پہلے لفظ بقول شاعر لکھیں۔ بقول شاعر مارکر کے ساتھ نمایاں کر کے لکھنا ضروری نہیں ہے، اور اس کو انڈر لائن ہرگز نہیں کیا جائے گا کیونکہ یہ ہائیڈنگ نہیں ہے۔ اس غلطی کو جو ہے وہ یہ غلطی نہ کیجیے گا۔ اور دوسرا، شعر لکھنے کا طریقہ کار ذرا اس کو سمجھیے گا۔ پہلی بات تو ایک شعر کے 2 مصرعے ہوں گے یا بند کی صورت میں 4 مصرعے ہوں گے۔ آپ جو بھی لکھ رہے ہیں، آپ کا پہلا اور دوسرا مصرع، یا 4 مصرعے ہیں تو پہلا اور آخری مصرع، تمام مصرعے پہلے سے لے کر آخری تک برابر شروع ہوں اور ان کے آخری الفاظ بھی برابر اینڈ ہوں۔ یہ خوش خط لکھنے کا طریقہ کار ہے عزیز طلبہ، اور کوشش کی جائے مارکر، کٹ مارکر کے ساتھ اس کو لکھا جائے۔ کٹ مارکر میں 604 بہتر رہے گا، اگر کوئی اچھا لکھنا جانتا ہے تو 605 استعمال کرے، ادروائز 605 کے ساتھ ایک لائن میں شعر لکھنا، پورا مصرع لکھنا مشکل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے مینیج کرنا اور پریزنٹیشن بہت خراب ہو جاتی ہے، اس لیے 604 یوز کریں۔ دوسرا مصرع اسی طرح آپ لوگ لکھیں۔ اور اگر آپ نے کوئی آیت یا حدیث لکھنی ہے تو عزیز طلبہ، آیت یا حدیث لکھنے کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے، اس سے پہلے آپ لوگ جیسے دیکھیں فرمان، اگر حدیث مبارکہ ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ لکھ سکتے ہیں فرمان قائد اعظم کا فرمان، قائد اعظم نے فرمایا، آپ لکھ سکتے ہیں علامہ اقبال نے فرمایا، آپ لکھ سکتے ہیں فرمان الہی ہے۔ اس کے بعد آپ آیت یا حدیث کا ترجمہ جو لکھ رہے ہیں آپ انہیں انورٹڈ کوماز میں لکھیں، کوئی فرمان لکھ رہے ہیں انورٹڈ کوماز میں لکھیں۔ اس چیز کا خیال کریں عزیز طلبہ، آپ نے یہ جو حوالہ ہے یہ اصل جو پیراگراف ہے اس کے اندر سے نکال کر آپ نے لکھنا ہے، تو اس کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے، یہ آپ کی مارجن لائن ہے، اس سے 2-3 الفاظ کا سپیس چھوڑ کر، جگہ چھوڑ کر آپ لوگ لکھیں، اور برابر جو ہے وہ اس طریقے سے لکھیں کہ دونوں طرف سے برابر پیج میں سپیس چھوڑا ہو۔ اس سے حوالہ نمایاں بھی ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ خوش خط بھی لگے گا۔ عزیز طلبہ، اس کے علاوہ اگر کوئی حوالہ جات ایسا ہو جو طویل ہو، آپ کو لگ رہا ہے کہ آیت کا ترجمہ بہت زیادہ لمبا ہے، تو اس میں سپیس تھوڑا سا سائڈوں پر کم چھوڑ دیا جائے، یہ بہترین طریقہ رہے گا۔ ریڈنگ کرتے ہیں۔ امام ترمذی، ابن ماجہ اور ابن حبان نے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ حضور اکرم خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ترجمہ، والد جنت کے دروازوں میں سب سے اچھا دروازہ ہے، اب اگر تو چاہے تو اس کی فرمانبرداری کر کے اس کی حفاظت کر یا نمایاں کر کے اسے ضائع کر دے۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث ہے، باب جنت کا اعلیٰ دروازہ ہے، اولاد کے لیے سرپرستی اعلیٰ ہے، اولاد کی محبتوں کا گہوارہ ہے، اللہ کی رحمت کا سایہ ہے، اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ، خوشنودی خوشی، اللہ کی صفت ربوبیت کا مظہر ہے، دنیا میں اولاد کے لیے بہترین رسائی اور سہارا ہے۔ یعنی اگر اولاد جو ہے وہ کسی سے مدد طلب کرنا چاہتی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے بعد بہترین سہارا جو ہے وہ والدین کی شکل میں ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے کہ اس نے ماں باپ میں سے باپ کو سخت طبیعت بنایا ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو بچے شیطان کے پھندے میں پھنس جاتے۔ ماں کو چاند کی طرح ٹھنڈا بنایا ہے اور باپ کو سورج کی طرح گرم بنایا ہے۔ بقول شاعری، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔
ماں اگر جنت ہے تو باپ دروازہ ہے، ماں جنم دیتی ہے تو باپ زندگی دیتا ہے، ماں چلنا سکھاتی ہے تو باپ دوڑنا سکھاتا ہے، ماں کھڑا ہونا سکھاتی ہے تو باپ کھڑا رہنا سکھاتا ہے، ماں بچے کی حفاظت کرتی ہے تو باپ دونوں کی حفاظت کرتا ہے، ماں گھر سجاتی ہے تو باپ گھر بناتا ہے، ماں کی گود مدرسہ ہے تو باپ اس کی عمارت ہے، ماں کے قدموں تلے جنت ہے تو باپ ہی اسے جنت دیتا ہے، ماں بہت شفیق ہوتی ہے تو باپ بہت مہربان ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، آج کا ہمارا لیکچر یہ مضمون کی ریڈنگ کا مکمل ہوا، بقیہ حصہ ہم لوگ اگلی ویڈیو کے اندر پڑھیں گے۔ امید ہے آپ کو مضمون لکھنے کے طریقے کی سمجھ آئی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا، آپ نے سمجھا ہوگا کہ ہم نے اس کو کس طریقے سے حل کرنا ہے۔ بقیہ مضمون کی ریڈنگ کے دوران جو باتیں اہم نکات رہ گئے ہیں وہ آپ سے ضرور ذکر کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔